لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز نہ بدلنا۔ کیا مطلب؟ اسلام میں، دین میں، استقامت میں، اپنی ثابت قدمی میں فرق نہ آنے دینا، جیسا اللہ چاہتا ہے ویسے رہنا۔ تم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے نہیں ہو، اپنی مرضی سے یہاں سے جانا نہیں ہے، تمہارا اپنا کچھ نہیں ہے، تو تم نے جو وقت یہاں گزارنا ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے مطابق گزارنا ہے۔ اس 4 دن میں اپنی مرضی کر کے اپنے آپ کو خراب نہ کرنا۔ اے انسان، تیرا اپنا ہے کیا؟ وجود سر سے لے کر پاؤں تک تجھے کس نے دیا ہے؟ جس زمین پر تو چلتا ہے، اس زمین سے نکلنے والی غذائیں کھاتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، تیرا اپنا ہے کیا؟ تو تو اپنی منمانی کیوں چاہتا ہے؟ جیسا اللہ نے فرمایا ویسا کرو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کا سیدھا سیدھا معنی آپ نے سمجھ لینا ہے کہ دل سیدھا رکھنا ہے۔ ہماری سوچیں دوسروں کی بنائی ہوئی باتوں سے ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، ہم بگڑ جاتے ہیں۔ ہم نے سیدھا رہنا ہے۔ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، اسی کی ہے، وہی اصلی مالک ہے، اور ہم نے بالآخر لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ اس سے ہم بھاگ سکتے نہیں، کہیں اور چھپ سکتے نہیں، پناہ لے سکتے نہیں۔ اب یہاں پر اگر میں زمانے کی چیزوں کے حوالے سے بات کروں، اللہ نے پہاڑ بنائے، درخت بنائے، پانی ہے، سمندر ہیں، دریا ہیں، ان سب کی ایک اللہ نے بناوٹ رکھی ہے۔ آپ اگر اپنے وجود کو دیکھیں، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ نے بنایا ہے۔ ہم اس میں اپنی طرف سے کیا کیا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ خواتین میں بہت زیادہ بھویں ہیں، پلکیں ہیں، پلاسٹک سرجری کرا رہے ہیں، جی ناک موٹی ہے، پتلی کرانی ہے، جی یوں کرنا ہے، وہاں کرنا ہے۔ آپ کے سامنے اشتہار آتے ہیں رنگ گورا کرنے والی کریم، اگر واقعی کوئی کریم رنگ گورا کر دیتی تو دنیا میں کوئی بھی کالا نہ رہتا، مگر ہم اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ ہم کہاں کہاں فطرت کے خلاف کرتے ہیں، اس کے نتائج ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں۔ جو بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں ایسی تبدیلی اپنی طرف سے لائے جو اللہ کو پسند نہیں، تو اس کا انجام پھر اچھا نہیں ہوتا، نتیجہ آخر میں جو نکلتا ہے۔ اللہ نے ہمیں بنایا دین فطرت پر، ہم مومن پیدا ہوئے، مگر ہم بگڑ گئے، سمجھ آنے پر بھی اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، تو پھر ہم نے فطرت کے خلاف کیا۔ انسان کے لیے جتنی ہدایات ہیں اس کے فائدے کے لیے، مردوں کے لیے کہا مونچھیں ترشواؤ، داڑھی بڑھاؤ۔ کچھ لوگ اس کے قریب بھی نہیں آتے اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ مونچھیں اگر آپ کی ہونٹوں سے نیچے آ جائیں وہ غلط ہے۔ اللہ تعالی نے جیسا فرمایا ہے، 5 چیزیں فطرت پر ہیں، اس میں آپ تفصیل سنتے ہیں۔ انسان کو
جسم کے کچھ حصے کے بال مونڈنے کے لیے کہا، کچھ حصے کے بال رکھنے کے لیے کہا، فطرت کی بات ہے۔ مگر کتنے لوگ ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں؟ لڑکوں نے لڑکیوں کی طرح بال رکھنے شروع کر دیے، لڑکیوں نے لڑکوں کی طرح، لباس، طور طریقے، یہ سب جہاں بھی آپ فطرت کے خلاف جائیں گے نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح چیزیں ہیں جو رب نے بنائی ہیں، ان کو بگاڑیں گے، آپ چاہیں گے کہ نہیں آپ کی طبیعت اس کو ایسا کرنا چاہ رہی ہے، اس کا انجام غلط ہوگا۔ دنیا بھر میں دیکھ لیں آپ، اونچی اونچی عمارتیں بنائی جا رہی ہیں، ان کی وجہ سے کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ اے انسان، تو کیا فطرت سے مقابلہ کر لے گا؟ قدرت سے لڑ لے گا؟ مگر انسان ہے۔ آپ دیکھیں جو چیزیں جن کا اشارہ موجود وہ ہم آج دیکھ رہے ہیں، مثلا اسلحہ، ویپنز، یہ انسان بارود بنا رہا ہے۔ اگر ان کو کہا جائے قرآن میں ہے کہ پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے تو اس وقت حیران ہوتا ہے کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ بارود بنا کر جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی پہاڑ پھٹتے ہیں، وہ دھوئیں کی طرح، روئی کی طرح اڑنے والے ہو جاتے ہیں۔ تو گویا آپ خود تیاری کر رہے ہیں ان چیزوں کی، قیامت لانے کی، تباہی مچا رہے ہیں۔ انسان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ کتنے ہتھیار بنائے جاتے ہیں، کتنے لوگوں کو ناحق مارا جاتا ہے، دنیا میں کتنی جنگیں ہوئی ہیں، ان جنگوں میں کسی ایک جگہ بم گرا دو کتنی خلقت تباہ ہوتی ہے، کتنے عرصے تک اس کا اثر رہتا ہے۔ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ سونامی کیوں آتی ہے، کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اے انسان، تو نے فطرت کو کچھ کبھی پڑھنا چاہا؟ یہ دن رات کے سلسلے، اب آپ کے ہاں بناوٹی موسم، آپ ایسے آلے بنا رہے ہیں کہ آپ موسم بدل سکیں۔ آپ بارش برسانے کے لیے وہ بادلوں کو چیرنے کے لیے، ان کو چھاننے کے لیے مختلف آلات بنا رہے ہیں۔ مجھے بتائیں، فطرت سے لڑنے والے کیا کوئی اچھائی لا سکیں گے؟ مثال کے طور پر ایک انسان نے اپنی طرف سے بہت محنت کر کے کچھ بنا لیا فطرت کے خلاف، اللہ کی طرف سے آنے والی آندھی، طوفان، زلزلہ اس کو ہلا کے رکھ دے، وہ کچھ کر لے گا؟ وہ روک لے گا؟ نہیں۔ تو آپ کو جو چیزیں بنانے کی اجازت ہے بنائیں، مگر فطرت کے خلاف نہ جائیں، اللہ تعالی کی بنائی ہوئی چیزوں کو بگاڑنے کی کوشش نہ کریں۔ تو جب چیزوں کے لیے اتنا ہے تو ایمان کے معاملے میں کتنا ہونا چاہیے؟ اللہ نے ایمان پر پیدا کیا ہے تو ایمان پر رہنا چاہیے۔ ہوش نہیں ہے اور بات ہوش آ گئی ہے، اب سیکھو، سمجھو اور سچائی پر پکے ہو جاؤ۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، سیدھا رہنے کا، سیدھا رکھنے کا حکم ہے، جس طرف اللہ ترغیب دے رہا ہے، فطرت پر رہنا ہے۔
مجھے اور آپ کو ٹیڑھا راستہ اختیار نہیں کرنا ہے۔ ہم نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ تو سیدھا راستہ، آپ ویسے بھی سفر کریں تو پرانی کہاوت ہے راہ راست بے رو گرچہ دور است، سیدھے راستے پہ چلو بھلے سے لمبا ہو، ٹیڑھے راستے پہ جاؤ گے رکاوٹیں آ سکتی ہیں، مشکلیں آ سکتی ہیں، تم بہک سکتے ہو، خراب ہو سکتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں پھر پلٹ کے آنا پڑے، تو سیدھے راستے پر چلنا چاہیے۔ آج کل شارٹ کٹ لوگ کہتے ہیں جی آسان کوئی شارٹ کٹ، کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ کم وقت میں ہو جائے، کم محنت میں ہو جائے، اس شارٹ کٹ نے آپ کو بگاڑ دیا ہے۔ ہر جگہ شارٹ کٹ ڈھونڈنا غلط ہوتا ہے، ہاں کہیں کہیں ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ شارٹ کٹ ڈھونڈیں گے تو پھر آپ کو صحیح چیز میسر نہیں آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر بہت لوگ نہیں جانتے، یعنی اللہ کی طرف سے جو احکام ہیں اس میں دھیان نہیں دیتے۔ یہ سیدھا رہنا چاہیے مگر نہیں جانتے، کیا مطلب؟ دھیان نہیں دیتے، غور نہیں کرتے۔ مجھے یہ بتائیے، ایک بات پوچھ رہا ہوں آپ سے، بہت سوچ بچار کے بعد ملک کے لوگ اپنی طرف سے ذہین ترین لوگ جمع کر کے پالیسیاں بناتے ہیں، 50 آدمی 100 آدمی، پارلیمنٹ میں 300 جمع ہو گئے، 400 جمع ہو گئے، بہت سوچ بچار کے بعد 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد محنت کر کے کوئی قانون بنا لیتے ہیں، پالیسی بنا لیتے ہیں۔ اگلے لوگ آتے ہیں، وہ اس میں سے خامیاں نکال کے اس کو بدل دیتے ہیں، ان سے اگلے لوگ آتے ہیں، وہ اس کو بدل دیتے ہیں، اپنے اپنے مزاج کے مطابق، ماحول کے مطابق بدلتے ہیں۔ اللہ کے احکام بدلے؟ پوچھ رہا ہوں، فطرت بدلی ہے تو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ انسان کی سوچ بدلتی رہتی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز نہیں بدلتی۔ فطرت اگر یہ سمجھ آ جائے، لا آف نیچر، قانون فطرت، انسان جتنا اس میں غور کرتا جائے گا اس کو سمجھ آ جائے گی، میں اللہ کی رضا پر رہوں تو صحیح رہوں گا، جہاں میں اس میں دخل دے کر اس کو اپنے طور پر بنانا چاہوں گا مجھے نتیجہ اچھا نہیں ملے گا۔ آپ اپنی طبیعت دیکھ لیں، مثلا ہمارے لیے کھانے پینے کا نظام، نظام تنفس، سانس لینے کا نظام، ہمارے جسم میں کتنے کارخانے ہیں ان کا نظام، جہاں کہیں ہم خرابی کرتے ہیں پھر اس کو بھگتتے ہیں یا نہیں، بیماریوں کی صورت میں، خرابیوں کی صورت میں۔ تو فطرت پر قائم رہو۔ ماں باپ، رشتے ناتے، لین دین، معاملات، ہمارا دین کون سی بات ہے جو ہمیں نہیں سکھاتا؟ چھوٹی سے چھوٹی بات کی بھی رہنمائی ہمارا دین ہمیں کرتا ہے۔ آپ کو کہا گیا ناخن تراشے جائیں، جو بڑھ جائیں ناخن تراشے جائیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی تھوڑے سے بڑے رکھنے چاہیے، عورتیں خاص طور پر۔ اب اس میں 2 باتیں بتائیں، ایک تو یہ کہ بڑے ہوئے ناخنوں پہ شیطان بیٹھتا ہے، برائی لے رہے، دوسری بات یہ کہ اس میں جراثیم، کتنی صفائی کر لو جراثیم رہتے ہیں، وہ ہماری صحت برباد کرتے ہیں۔ جہاں جہاں بال تراشنے کو کہا گیا ان میں ہماری صحت تھی،
جہاں منع کیا گیا اس میں بھی ہماری بھلائی تھی، مگر ہم نے غور نہیں کیا۔ میں نے کہا نا چھوٹی سے چھوٹی بات دیکھیں گے، کیا کھانا ہے موسموں کے حساب سے دیکھیں، گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پھل آ رہے ہیں، ٹھنڈے کے موسم میں گرم پھل آ رہے ہیں، یا الٹا ہو رہا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ گرمیوں میں آم آتے ہیں حالانکہ گرم ہوتے ہیں، کیونکہ آپ اتنی ٹھنڈی چیزیں کھا لیتے ہیں جسم میں گرمی نہیں رہتی تو وہاں گرم پھل دیا۔ سردیوں میں آپ اتنی گرم چیزیں کھا لیتے ہیں، یہ موسمی مالٹے سردیوں میں آتے ہیں۔ آپ غور اگر کریں گے تو اللہ کے نظام میں ہمارے لیے کون سا پھل کس وقت کتنی مقدار میں کیسے استعمال کرنا ہے، ساری ہماری رہنمائی ہے، مگر ہم غور کرتے نہیں۔ آج ایلوپیتھی ڈاکٹری دوائیں، میڈیکل سائنس آپ کے سامنے، 900 سال دنیا نے بغیر اس میڈیکل سائنس کے، یہ جو دوائیں ہیں ایلوپیتھی کی، اس کی بغیر گزاری ہے 900 سال۔ میں پرانی تاریخ کی بات نہیں کر رہا جو ہزاروں سال کی ہے، اس میں بھی انسان بیمار ہوتے تھے، ان کے لیے علاج ہوتا تھا۔ آج ان دواؤں سے کیا ہے؟ 80% سائنس کے ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ یقین کی حالت میں ابھی نہیں پہنچے۔ یہ سائنس اتنی ترقی کے باوجود 80% اس کے ماہرین کہتے ہیں ہم ابھی یقین کی حالت میں نہیں پہنچے، ہم تجربے کر رہے ہیں، جتنا کچھ دیکھا ہے اس میں کبھی نتیجہ کچھ آیا ہے، کبھی نتیجہ کچھ آیا ہے۔ اتنی ترقی سائنس کی، اس کے باوجود یہ حال ہے۔ میرے رب نے جو کچھ فرما دیا اس پہ کوئی شک کی گنجائش، نبی کے فرمان میں شک کی گنجائش نہیں ہے، مگر ہم اس پر یقین نہیں کرتے، بے یقین والی چیز پر یقین کر لیتے ہیں تو سیدھے ہو جائیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے یا جانتے نہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ بگڑ رہے ہیں۔ یہ نماز، کھڑے ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قعدہ کرنا، آپ سمجھتے ہیں شاید اس میں حکمتیں نہیں ہیں؟ کتنے اشارے ہیں؟ آپ کے جسم کو اللہ نے کس حالت میں بنایا ہے، اس کو یہ جو حرکات سکھائی گئی ہیں اس سے اس کے جسمانی فائدے کتنے ہیں، روحانی فائدے کتنے ہیں، غور کرے اس پر۔ آپ کے جسم میں جوڑ کتنے ہیں؟ 360 جوڑ۔ یہ ہڈیوں میں جوڑ کیوں رکھے ہیں؟ ان کی بناوٹ الگ الگ کیوں رکھی ہے؟ عورت اور مرد کی ساخت میں فرق کیوں رکھا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ چھوٹی پہاڑیاں ہوتی ہیں، بڑے پہاڑ، ہلز اور ماؤنٹین، الگ لفظ آپ دو بولتے ہیں۔ سبزے مختلف ہوتے ہیں، کہیں بہت باریک، کہیں موٹے، کہیں جھاڑیاں ہیں، کوئی کانٹوں والی ہیں، بغیر کانٹوں کے ہیں، کہیں چھوٹے پتے ہیں، بڑے پتے ہیں، مختلف رنگ کے ہیں، پھولوں کے رنگ الگ ہیں۔ کبھی غور کیا؟ جتنا آپ کو معلوم ہوتا جا رہا ہے اتنا آپ حیران ہوتے جا رہے ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جن میں اللہ نے کتنے اثرات رکھے ہیں، بیج والے، بغیر بیج والے، گٹھلیوں والے۔ کون سی چیز ہے جس میں آپ غور کریں اور آپ کو اللہ کے خزانے کے بھید نہ کھولیں آپ پر؟ جتنا زیادہ غور کرتے جاتے ہیں، اللہ نے فرمایا زمین میں سیر کرو، پہلے لوگوں کا انجام دیکھو کیا ہوا، یہ اجڑی ہوئی بستیاں دیکھو، کہیں مٹی ہے مختلف قسم کی، ہر مٹی کا مزاج الگ ہے، اسی لیے لوگوں کے مزاج الگ ہیں۔ یہ میں فطرت کے حوالے سے آپ کو صرف توجہ دلانے کے لیے آپ کے سامنے کی باتیں ہیں۔ تو میں نے دین کے حوالے سے بھی فطرت کی بات کی کہ دین میں فطرت کیا ہے، اللہ نے جو بنایا ہے اسی پر قائم رہو، اپنے دین ایجاد نہ کرو اور اللہ کے دین میں مداخلت نہ کرو۔